یہ شیعوں کا جو دعویٰ ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کا پہ چلتے ہیں، تو کیا واقعی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی فقہ ہے جس میں انہوں نے اپنے فتوے دیے انہیں اور ان کے قول موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا علمی مرتبہ اور مقام اور اہل تشیع جو ان کے فتاویٰ کو مانتے ہیں اس کے متعلق سوال ہے۔ عمران صاحب ان کے علم اور تقوی کو تو مانتے ہیں، ان کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے ان کے علم کے ضمن کرنی، وہ صرف پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ حضرات جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہماری فقہ امام جعفر صادق کی ہے، واقعی ان کی کوئی فقہ یہ یہی سوال۔ یہ ٹھیک ہے بھائی کہ ہر گروہ نے جس طرح بہت سی جب رسولہ کے نام پر جعلی حدیثیں گھڑ لی تو امام جعفر صادق بیچارے کیا سے لوگ گھڑ لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگوں نے گھڑی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نام پر کئی مسائل کی کتابیں جعلی بنائی جن کو حنفی فقہا کہتے ہیں، بالکل یہ تو فتنہ ہے۔ ابن حزم جیسے لکھتے ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آتی ابلیس ہے اس کی نسل گھڑتی تو رہے گی، مسئلے گھڑتے رہیں گے، یہ الگ بات ہے۔ مگر شیعہ حضرات کا یہ کہنا جو ہے نا کہ یہ فقہ امام جعفر صادق رضی، یہ اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کی فقہ، یہ امام مالک کی فقہ، وہ اگر ہم سے پوچھیں کہ تمہارے پاس وہی آئی کہ بھائی جب ایک گروہ مسلسل آ رہا ہے، دفتروں کے دفتر ہیں، اس پر وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، تو ان کا دعویٰ تو ٹھیک ہے کہ امام جعفر صادق کے وہ فتوے ہیں، ان کی باتیں ہیں، وہ اس کو مانتے، ہاں جیسے حنفی شافعی مالکی وہ جعفری، کوئی بات نہیں، عالم وہ بڑے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد ہیں، امام مالک جو کہتے ہیں وہ بھی ان کے پاس امام محمد باقر کے رہے، تو ان کا علم و فضل ان کی فقہ تو ٹھیک ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت قیمتی باتیں، جو جہالت کی باتیں نا ہر گروہ کی دفع کریں ان کو۔ اب میں ایک بات ہی کہہ دوں، شاید وقت ختم ہو رہا، کہ عالم اسلام میں اس وقت جو بہت بڑے فقیہ ہوئے نا، جن کے تفقہ پر لوگ سارے دنگ تھے کہ سارے مذاہب کو جانتے تھے، پروفیسر محمد ابو زہرہ مصر میں تھے، بہت کتابیں لکھی جی، ایک ایک امام پر لیکچر دیے ہیں اس نے یونیورسٹی پر، سمجھنا نا فقہوں کو۔ ابو حنیفہ دور کیا تھا، استاد کون سے تھے، شاگرد کیا ہے، ان کے اصول کیا ہے، کس پر انہوں نے اپنی فقہ کی عمارت قائم کی ہے، پھر مثالیں پتہ چل جاتا ہے سارا مذہب اس طرح کھڑا، مالک، شافعی، احمد، اسی طرح ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن قیم، امام زید ابن علی، امام جعفر صادق، شاہ ولی اللہ، سب پر لکھے، کمال کر لیے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے نا فقہ تو ہمارے استاد تھے محمد ابراہیم، اب جب وہ درس دیتے تھے تو جگہ جگہ بحث میں کہہ دیتے کہ امامیہ ایسا کہتے ہیں۔ اب ہم جو کتابیں پڑھتے تھے اس میں تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا، اور لوگوں کے حوالے آتے تھے، یہ تو کوئی نہیں لکھتا تھا کہ امامیہ بھی کچھ کہتے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ شیخ یہ امامیہ کون ہے اور کیا؟ اس نے کہا بیٹا امامیہ ایک بہت بڑا علمی گروہ ہے اور ان کے دفتر ہیں علم کے، مگر جھگڑوں کی وجہ سے لوگ نفرت کر گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے تم یہ کہتے ہو، دیواریں کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہے احکام الموارث عند الجعفریہ، خود ابو زہرہ نے، وہ کہتا ہے اس کے بعد مجھے شوق ہو گیا، میں نے پھر ان کا بھی پڑھا، اور وراثت پر لکھی ہے۔ سید مودودی جب گیا تھا حضرت قرآن کے سفر پر سب مقام دیکھنے کے لیے جن کا قرآن میں ذکر، مصر میں بھی گئے، تو ابو زہرہ نے پھر اپنے سارے دفتر دے دیے جو انہوں نے کتاب میں لکھی کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ ان کے ترجمے کرائیں۔ تو یہ احکام الموارث عند الجعفریہ، یہ جعفریوں کے نزدیک وراثت کا قانون کیا۔ اب جب اس نے دفعہ وار لکھا ہے تو کہتا ہے ابو زہرہ کہ اس طرح سائنٹیفک علم میراث کسی کے پاس نہیں۔ ہم سنیوں کا حال یہ ہے کہ یہاں ایک قانون بناتے ہیں سراجی میں، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر بہانہ بناتے ہیں نہیں یہ اقرب ہے مگر یہ ہے یوں ہے۔ انہوں نے اس طرح لڑی، ایک ان پڑھ سمجھ سکتا ہے کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے۔ صاف سیدھی وراثت کی بات کہ 3 کلاسیں ہیں، ایک ماں باپ ہے اور اولاد ہے، خواہ وہ بیٹا یہ بیٹی، یہ کہہ رہے ہیں بیٹی کی اولاد ہے ذویل الرحم ہے، وہ کہتے ہیں کافروں والی بات کہ بیٹے کی اولاد اور ہے بیٹی کی اولاد، کیا کرتے ہو تم مرد اور کے فرق، بیٹے کی اولاد ہو یا بیٹی کی اولاد، قیامت تک اگر ایک بیٹی بھی زندہ ہوگی اور اگر ماں اور باپ میں سے کوئی زندہ ہو کسی کو نہیں ملے گا، نہ بھائیوں کو نہ چچوں کو، ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ سب سے قریب ہے اس کے ماں باپ اور اس کی اپنی اولاد جو پشتے ہیں، ان کے ہوتے کیوں دوسرے لے جائیں؟ یہ سارا گروپ ختم ہو جائے گا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی نیچے ہے۔ پھر نمبر دوسرا آ جائے گا کہ اس آدمی کے بھائی بہنیں اور دادے دادیاں اور نانے نانی، یہ جو کہتے ہیں نا جدات فاسدات اور اجداد کہتے یہ کہ فاسد نانا، کہتے پناوٹی بات ہے، ماں کی طرف سے اور یا دادے کی طرف سے، جو دادے دادیاں نانے نانی اوپر تک آدم علیہ السلام تک، اور ادھر بھائی بہن اور ان کی اولاد، یہ دوسرا گروہ ہے۔
ان میں سے کوئی ہوگا اور ایک مرد یا عورت سب وہی لے لے. اور اگر یہ سارے ختم ہو جائیں تیسرا ہے کہ پھپھیاں اور چچے اور خالہ اور ماما اسبا. ہاں یہ اسباب وغیرہ کہتے سب غلط ہے. یہ تین باتیں جو نا تین گروہ والدین اور اولاد نہیں بھائی بہن اور دادے دادیاں یہ نہیں پھپھیاں چاچے اور خالہ خالہ. اب ہمارے یہاں حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں یار میں بڑا حیران ہوں کہ پھپھی کی وراثت بھتیجا لے لیتا مگر پھپھی کو کسی صورت میں نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں عجیب اسی لیے کہ سمجھتے ہی تم وراثت کیوں نہیں پھپھی کو ملے گی. یہ ہے جو اس نے ابو زہرا نے لکھی ہے. کہتا ہے یار اگر جمہور مان لے تو اس طرح وراثت کر کے یہاں تو ساری عمر پڑھتا رہے مفتی بھی کتابیں ڈھونڈے گا کہ ملے گی جہرالی سمجھ نہیں سکتے. یہ اسبات ہیں یہ زبل فروز ہیں یہ علوم اتنا لمبا چکر ہے کہ دفتر لکھے اور پلے کچھ نہیں پڑے. پرویز نے یار اسلم جہرات پر مذاق اڑایا کہ یہ قانون بنا تھا قریبی کے ہوتے دور والا نہیں لے گا. اب یہ قریب والا بیٹھا رہ گیا دور والا اس کو نہیں یہ لے لے گا. کہتے ہیں مذاق کوئی بات نہیں ان سے بنتی. پرویزی چھٹے اڑاتے شیعوں کو نہیں کہہ سکتے ان کا علم میراث جو ہے میں نے مثال کے طور پر کہہ دیا. اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کا پتہ نہیں چلتا. پتہ میرا چلنا ہی تمہیں میں ان چیزوں سے بالکل بالا ہوں. میرے نزدیک ظاہری ہوں حنفی ہوں جو بات دلیل سے کرتا ہوں. اچھا بھائی عمران بات واضح ہو گئی. جعفریہ پر عمران بھائی اگر آپ پڑھیں گے نا ان کے علم اصول فقہ ان کے پھر آگے جو قرآن سے استنباط کوئی الگ نہیں. قرآن سے حوالہ اسی قرآن سے حدیثیں باقی اسی طرح راوی پرکھیں ہیں. باقی ہر ایک آدمی کی بات میں کچھ صحیح بھی ہوتا ہے غلط جو وہ حد سے بڑھ گئے کہ ائمہ معصومین سے غلطی نہیں ہوتی یہ بھی تجاوز ہے. اہل بیت میں سے اور کتنے لوگ ہیں زید بن علی کی فقہ چل رہی ہے دوسروں کی وہ بھی اہل بیت. یہ یمن سارا بھرا ہوا اتنی چوٹی کتابیں. ادھر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. حنفی حضرات کہتے ہیں وہ بھی مقلد ہوں گے ابو حنیفہ کی فقہ کی پیروی کریں گے. وہیں پھر ملا علی قاری دوسرے اٹھ کر ہوتے ہیں کہ توبہ کرو کیوں کافر ہوتے ہو. وہ اتنے نبی اور امام ہوتے ہوئے ابو حنیفہ کے پیرو. تو یہ جو ہے نا حد سے بڑھ جانا یہ محبت میں اندھے ہو جانا یہ سب گروہوں میں خرابیاں. امام مانے کہ عالم تھے اچھی باتیں لے لے. چلے عمران بھائی